الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین. باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود. سجدہ کرنے میں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے جدا کرنے کے باب میں، یعنی مرد کو سجدہ کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں کے بائیں ہوں اور اس کے جو انگوٹھے ہیں اس کی لو کان کے لو کے برابر ہو انگوٹھے، اور سر جو ہے چہرہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، اور اس طرح کے پہلوؤں سے لگی ہوئی نہ ہوں، اس طرح کہنیاں جوڑی ہوئی نہ ہوں، دور ہوں، اور پیٹ اٹھا کے رکھے، پیٹ رانوں کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو بلکہ زمین پہ اٹھا ہوا ہو. یہ سنت ہے اور اس میں امام صاحب نے باب باندھا ہے. حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنی بکر بن مضر عن جعفر بن ربیعہ عن ابن ہرمز عن عبد اللہ بن مالک بن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربیعہ نحوه. مالک بن بحینہ ابن بحینہ ان کا نام عبداللہ ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا کشادہ رکھتے تھے. قالہ ابو حمید کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی مبارک نظر آتی تھی، یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھلا کپڑا پہنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور رکھتے تھے کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی، یعنی جوڑ کے نہیں رکھتے تھے، کھلا رکھتے تھے. اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا بیان بھی ہے کہ ہماری بغلوں کی جگہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک سفید نورانی ہو جاتی تھی. باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ. قال ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان سجدہ کرے تو اس کے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے. یہ ابو حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور یہ باب کا عنوان ہے. اس میں اگلا باب باندھا امام صاحب نے، باب اذا لم یتم سجودہ. یعنی انسان جب سجدہ پورا نہ کرے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوتا ہے. یہ حدیث ویسے پہلے گزر چکی ہے، اسی مضمون کی کئی حدیثیں گزر چکی ہیں. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مہدی بن عن واصل عن ابی وائل عن حذیفة انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفة ما صلیت واحسبه قال ولو مت على غیر سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا تھا، یعنی جلدی سجدے اور رکوع کر رہا تھا. تو جب اس شخص نے نماز پڑھ لی تو ان کو حذیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ انہوں نے کہا کہ تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی، وَأَحْسِبُهُ اور مجھے گمان ہے، قال اور ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا لو متا اگر تو مرا تو غیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے غیر کے طریقے پر مرے گا، یعنی خلاف سنت تو نے عمل کیا ہے. یہ ہم نے بیان کیا ہے کہ تعدیل ارکان واجبات نماز میں ہے، یعنی اگر پوری طریقے سے اطمینان کے ساتھ ارکان نماز کو ادا نہ کیا جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی اور نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف مرے گا تو،
اور یہ صحابہ کرام یا تابعین یا صالحین کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں نا کہ اچھا یار حضور کی سنت کے طریقے کی مخالفت ہے نا، دین سے باہر تو نہیں چلے گئے، فرض سے باہر تو نہیں چلے گئے۔ ہمارے ہاں یہ زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ تم غیر سنت پر عمل کر رہے ہو یا سنت کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، نماز تو ہو گئی نا، فرض تو ہو گیا نا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا معاذ اللہ ہلکا کر دیا ہے کہ اب اس کی مخالفت کی کوئی شخص پرواہ ہی نہیں کرتا۔ باب السجود علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا باب۔ یعنی اس باب میں سرکار کا یہ فرمان بیان کیا گیا ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 7 ہڈیوں سے مراد 2 پیروں کی ہڈیاں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور 7ویں ہڈی جو ہے وہ پیشانی اور ناک ہے۔ ناک اور پیشانی کی ہڈی کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، اس لیے ناک کا ٹھکانا بھی لازم ہے۔ بلکہ اس میں امت کے اندر ایسے علماء اور فقہا بھی گزرے ہیں جنہوں نے پیشانی سے زیادہ ناک کے لگانے کا حکم دیا۔ بعض نے تو کہا کہ اگر اس کو پیشانی پر کوئی عذر ہو تو ناک لگا لے، اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ تو ناک کے ساتھ ملا کر بھی پیشانی کو رکھنا، یہ سجدہ کرنا، یہ 7ویں ہڈی ہے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسجد على 7 اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوب الجبهة واليدين والركبتين والرجلين۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حکم دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے گئے کہ وہ سجدہ کریں 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حکم دیے گئے کہ بالوں کو نہ سمیٹا جائے اور نہ ہی لباس کو سمیٹا جائے، اور جبہہ یعنی پیشانی اور زمین پہ رکھے، والیدین 2 ہاتھ، والرکبتین 2 گھٹنے، والرجلین اور 2 پیر۔ یہ وہی جو ہم نے ابھی آغاز میں بیان کیا، 2 پیروں کی ہڈیاں، 2 ہاتھوں کی ہڈی، 2 گھٹنے، 4، 2 ہاتھ، 6 اور 1 پیشانی بمائے ناک کے۔ یہ 7 ہڈیوں پر سرکار کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں، اور منع کیا گیا کہ بالوں اور کپڑوں کو لپیٹنا، بال اور کپڑے سمیٹنا، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سجدہ رکوع پر جاتے ہوئے، سجدہ پر جاتے ہوئے شلوار کو یوں کر کے ڈھیلا کرتے ہیں۔ ایک اس سے یہ بھی مراد ہے، اور ایک جو آج کل ایک بدعت جاری ہوئی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پانچوں کو بڑے اہتمام سے موڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو بڑے لوگ جو بال بڑے رکھ لیتے ہیں نوجوان، اور پیچھے چوٹی باندھ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کے شرح میں ان سے جب پوچھا گیا کہ بالوں کو روکنے سے منع کرنے کی حکمت کیا ہے، تو فرمایا کہ بال بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جب سر کے بال بڑے ہوں اور بندہ کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ بال بھی زمین پر لگیں گے، فلہذا وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے بالوں کو باندھنا اس طریقے سے یہ مکروہ ہے۔ بعض نے اسے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور بعض نے اسے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ اسی طرح کپڑے کا اڑسنا، چاہے اوپر سے شلوار کو یوں کر کے موڑا جائے، چاہے پتلون کے پائنچوں کو موڑا جائے، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن عمرو عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرنا ان نسجد على 7 اعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، وہ پچھلی حدیث میں جو بیان کیا اس میں تو یہ فرمایا کہ سرکار کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا، امرنا، ہم حکم دیے گئے اس بات کا کہ ان نسجد علی 7 اعظم، ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیے گئے، اور 7 ہڈیوں کی تفصیل وہی ہے جو بیان کیا گیا۔ ولا نکف شعرا ولا ثوبا، اور ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کپڑوں کو یا بالوں کو روکیں، یعنی جو بال زمین پہ لگتے ہیں ان کو لگنے دیں، ان کو روکیں نہیں، چاہے وہ داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض۔ حضرت
عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے وہ غیر کذوب، یعنی ان پر کوئی جھوٹ کی تہمت نہیں۔ براء بن عازب بڑے پائے کے صحابی ہیں، علماء صحابہ میں اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ فرماتے سرکار سمع اللہ لمن حمدہ، تو ہم اپنی پیٹھوں کو دوہرا نہیں کرتے تھے، حتیٰ یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ نہ دیتے، یعنی ہم کھڑے رہتے یہ کہ سرکار جب تک سجدے میں سر نہ رکھ لیتے۔ یہ اس لیے بھی زیادہ احتیاط تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، ہمارے ہاں تو لوگ سستی کر جاتے ہیں، حضور سے کوئی شخص آگے نکل جاتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی میں ہوتا۔ سنت یہی ہے، ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ پیچھے اس امام کی حرکات کے پیچھے چلنا چاہیے، اس سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص امام سے سبقت لے جائے بالخصوص سجدے اور رکوع سے سر اٹھانے میں، تو اس کی شکل، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی سی نہ کر دے، مسخ نہ فرما دے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اس میں اتنا احتیاط کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشانی مبارک زمین پر رکھ دیتے تب یہ سجدے میں جاتے تھے۔ باب السجود علی الانف، اب یہ آ گیا وہ باب جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ناک کے اوپر سجدہ کرنا، ناک پر سجدہ کرنا۔ حدثنا معلّى ابن اسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيديه على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، علی الجبہتی پیشانی پر، اور آپ واشار بیدیہ علی انفہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ والیدین، اور 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور پیروں کی انگلیوں پر، ولا نکفت الثیاب والشعر، اور کپڑے اور بالوں کے لپیٹنے سے سمیٹنے سے روکا گیا ہوں۔ باب السجود علی الانف، ناک کے اوپر سجدہ کرنا، فی الطین، ناک بھی مٹی پر رکھنا، کیچڑ پر رکھنا۔ طین مٹی کے مختلف حالتوں کے مختلف نام ہیں، جب مٹی کیچڑ بن جائے اس کو طین کہتے ہیں۔ تو یعنی کیچڑ بھی ہو، اگر ہلکا کیچڑ ہو، ایسا نہ ہو کہ منہ پورا لتھڑ جائے، صرف ہلکا سا کیچڑ ہو کہ ناک پر مٹی لگنے کا، گیلا پن لگنے کا اندیشہ ہو، تو پھر بھی زمین پر ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ جب زیادہ کیچڑ ہو، زیادہ بارش ہو، زیادہ گہرا کہ بندہ منہ رکھے گا تو منہ دھنس جائے گا، پھر ایسے میں سواری پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اذان بھی کہی گئی، اقامت بھی کی گئی، جماعت بھی کی گئی، گھوڑے کا سواری کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا گیا۔ حدثنا موسى حدثنا همام عن يحيى عن ابي سلمة قال انطلقت الى ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقلت الا نخرج بنا الى النخل نتحدث، فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاول في رمضان واعتكفنا معه، فاتاه جبرائيل فقال ان الذي تطلب امامك، فاعتكف العشر الاوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبرائيل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فارجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كان أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيء، فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه۔ ناک پر سجدہ کرنے کے باب میں، مٹی پر، کیچڑ پر سجدہ کرنا۔
ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، ہم چلے، میں نے ان سے کہا کہ چلو ہم باہر نکل جاتے ہیں مدینہ کے باغات کی طرف، مدینہ میں کھجور کے باغات کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپس میں باتیں شروع کر دی، ہم نکل گئے، پھر ہم نے باتیں شروع کی، اور قلت، میں نے کہا، حدثنی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، تو میں نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تو نے شب قدر کے بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے تو وہ مجھے بتائیے، باتیں کر رہے تھے۔ قال، تو انہوں نے کہا، ابو سعید خدری نے، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاول من رمضان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں، پہلے 10 دن میں اعتکاف فرمایا۔ واعتکفنا معه، اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فأتاه جبرائیل، پھر حضور کے بعد جبریل آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، ان الذی تطلب امامک، جو شے آپ تلاش کر رہے ہیں، یعنی شب قدر مراد ہے، جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ فاعتکف العشر الاوسط، پھر ہم نے دوسرے عشرہ کا، رمضان کے 11ویں سے لے کر 20 تک کا اعتکاف کیا۔ واعتکفنا معه، اور ہم نے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا۔ فأتاه جبرائیل، پھر جبریل آئے، فقال، انہوں نے کہا، ان الذی تطلب امامک، جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے، اگلے عشرے میں ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، فقال، تو آپ نے فرمایا، من کان اعتکف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیرجع، تو حضور نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں تھا اسے چاہیے کہ وہ لوٹ آئے۔ فإنی أريد لیلۃ القدر، بے شک میں دکھایا گیا شب قدر کو، وإنی نسیتها، اور وہ مجھے بھلا دی گئی، یعنی شب قدر کا تعین جو ہے وہ بھلا دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلا دیا جاتا ہوں، اور اس کے اندر اللہ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اس سے دین کے بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ بھی یہ فرمایا، مجہول کا صیغہ، نسیتها، مجھے بھلا دیا گیا، میں بھولا نہیں، مجھے بھلا دیا گیا۔ وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، ہاں یہ ہے کہ وہ آخری عشرہ میں ہے، اور آخری عشرہ کے طاق راتوں میں، فی وطر، طاق راتوں میں ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ، اور میں نے دیکھا، كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، اور میں نے دیکھا کہ کیچڑ میں میں سجدہ کرتا ہوں۔ شب قدر میں نے جو خواب میں مجھے دکھائی گئی، اس رات میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایسی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں جو کیچڑ والی ہے، اور میں نے اس کا اثر دیکھا اپنے پیشانی اور ناک پر۔ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، اور اس وقت مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی وہ کھجور کی چھال کی تھی۔ وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، اور ہم نے اس دن آسمان پر کوئی چیز نہیں دیکھی، مراد بادلوں کا کوئی اثر نہیں دیکھا، بارش کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ فجاءت، پھر آپ، فجاءت قزعۃ، تو آپ سے اچانک جو ہے وہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ فَأَمْطِرْنَا، فَصَلَّىٰ بِنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بارش، وہ تھوڑا سا بادل آیا، وہ برسا، اس سے بارش برسی، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حتیٰ رأیت اثر الطین والماء، یہاں تک کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا اثر دیکھا، اور آپ کے ناک مبارک پر، ورنبتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پر اثر دیکھا۔ تصدیق رؤیاہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی تھی۔ یعنی شب قدر کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا شب قدر کی تلاش کے لیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ شب قدر کا پا لینا ہے۔ شب قدر کی تلاش اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک بڑا مقصد ہے، تو اس لیے بھی بیٹھنا چاہیے، اور ویسے بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کرنا یہ بھی۔ اور اعتکاف دراصل انفرادی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب چکر چل پڑا ہے کہ معتکفین کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے ساتھ خطاب اور بیان اور اس طرح کی، ٹھیک ہے کچھ تھوڑا سا ٹائم اگر کر لیا جائے تو منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی سپیرٹ یہ ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، کچھ ادعیہ یاد کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جتنے نوافل کرے وہ زیادہ۔ اور ایک بڑا سبب ہے کہ رات کا، ہر رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جاگے کہ پتہ نہیں شب قدر کون سی ہو۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا
یعنی اس کا تعین نہیں فرمایا۔ اگرچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے قسم کھاتے تھے کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ شب قدر ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کے کسی دن کسی مہینے میں کون سی رات ہوتی ہے، کسی رات میں کون سی رات ہوتی ہے۔ جس رات کا یہاں بیان ہوا ہے یہ ایک اور جگہ پر بیان ہوا کہ وہ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، یعنی پہلی ہی رات آخری عشرہ کی اس دن بارش برسی تھی۔ اس میں تاریخ کا بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک اور مقام پر اس حدیث شریف کا بیان کیا گیا تو وہ 21ویں شب تھی۔ اس بنا پر بعض علماء نے اس کا کہا ہے کہ یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، بعد میں 21ویں، بعد میں 22ویں۔ اچھا 22ویں کے بارے میں 22، 24، 26، 28 ان کو بھی تاخرات شمار کیا گیا ہے۔ ان کو تاخراتیں اس طرح شمار کیا گیا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ 30 کا ہو تو پھر تاخراتیں یہ بنے گی، اور اگر 29 کا ہو تو پھر تاخراتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بنے گی، پھر اس طریقے سے بنتی ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے، علماء کی اتنی احتیاط کا سبب یہ ہے کہ علماء یہ چاہتے تھے، علماء نے اس بات کو اس لیے نہیں کھولا کہ بندہ مومن ہر رات امید شب قدر میں کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کر لے۔ چنانچہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی زیادہ وسعت فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ پورے سال کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، پورے سال کی راتوں میں، یعنی ہر رات تھوڑا تھوڑا حصہ بندہ عبادت کے لیے ضرور رکھے تو انشاءاللہ اسے شب قدر، جب ہر رات کو رکھے گا تو لازم شب قدر کو بھی پا لے گا۔ رمضان کے آخری عشرہ میں تو سرکار نے وضاحت کر دی، امت کے لیے آسانی کر دی، اور اس کو وتر کہہ کے اور زیادہ آسانی کر دی کہ ہے تاخراتوں میں، اس لیے اکثریت 21، 23، 25، 27 کو کہتی ہے، لیکن چاند اگر 30 کا ہو جائے تو پھر 22، 24 اور 26 اور 28 اور 30 کو، اور حضور نے یہ 20ویں تاریخ کو فرمایا تھا۔ تو اس میں ناک، اصل جو مضمون سے متعلق ہے وہ ہے ناک پر سجدہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی، فلہذا حضور ناک مبارک پر سجدہ فرماتے تھے۔ باب عقد الثياب وشدها ومن ضم الیہ ثوبه اذا خاف ان تنکشف عورته، کہ کپڑا اگر چھوٹا ہو، چادر چھوٹی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس لباس کو کہ اسے اندیشہ ہو کہ وہ جب رکوع میں جائے گا تو اس کا سطر کھل جائے گا، کپڑا گھٹنوں سے اوپر ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ اس کے جسم کا سطر کھل جائے گا، تو وہ پیچھے کر کے دونوں سرے اس کے پیچھے کر کے گردن کے اس چادر کو گرہ لگا لے۔ اب یہ باتیں آج کل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اب تو کپڑوں کے اتنے ڈھیر ہیں، اور ہم تو خیر صرف چادر میں تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ ایک ہی کپڑا ہو ہمارے پاس، تو میں نے بات پڑھیں صحابہ کرام میں ایسے بھی لوگ تھے، میاں بیوی کے پاس ایک لباس ہوتا تھا، گھر کے اندر میاں بیوی کے ایک لباس ہوتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ تندور میں چھپ جاتی تھی، وہ کپڑا جب مرد پہنتا تھا تو تندور میں چھپ جاتی تھی، اور پھر جب وہ پڑھ لیتے تھے نماز تو پھر وہ بیوی کو لوٹاتے تھے، پھر بیوی اس کو پہن کے باہر آتی تھی۔ ایسے ایسے وقت بھی تھے، تو یہاں فرمایا کہ وہ گرہ لگا لے اپنے کپڑوں کو، اگر اسے اندیشہ ہو کہ اس کا جسم کا پوشیدہ حصہ چھپتا ہو، ظاہر ہوتا ہو، تکشف عورتہ، اس کا جسم کھل جائے، اس کا سطر کھل جانا۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے، عورت کا ہم تو عورت اور لیڈیز کو کہتے ہیں، عورت کا مطلب ہوتا ہے پوشیدگی، جسم کا وہ حصہ جو چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، اسے سطر عورت کہتے ہیں۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی کھلنے سے بچانا، جس کا ظاہر کرنے سے انسان کو عار آتی ہو، اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑنا یہ مردوں کی غیرت کے منافی ہے۔ حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم معاقدوهم وأذرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ اپنے کپڑوں کی گرہ لگا لیا کرتے تھے اپنی گردن کے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ان عورتوں کو، کیونکہ مرد عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقیل للنساء، عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھائیں جہاں تک کہ ان کو مردوں کے پوری طرح بیٹھ جانے کا اطمینان نہ ہو جاتا ہو۔ یعنی مرد جب سجدے سے سر اٹھائے، اٹھنے اور اس میں حرکت کرنے میں کپڑا سطر سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو عورتیں چونکہ پیچھے ہیں تو ان کی نظر نہ مرد پر پڑے، مرد کے سطر عورت پر، تو وہ اس وقت تک بیٹھی رہیں، جب سجدے میں پڑی رہیں جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو جائے کہ مرد اب آگے والے بیٹھ گئے ہیں، یعنی بے پردگی۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے ہمارے زمانے میں جو پتلون شرٹ پہنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شرٹیں ہوتی ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی پتلون پیچھے کھسک جاتی ہے، شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ سطر عورت پر پچھلے کی جب نظر پڑتی ہے تو ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، مکروہ تحریم میں ہو جاتی ہے۔
یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے ہمارے زمانے میں۔ باب لا یکف شعرا، بالوں کو نہ سمیٹنا۔ علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو سکھوں نے آج کل جوڑا بنایا ہوا ہے اس طرح کا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح پیچھے یا آگے کرنا وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے محدث کبیر گزرے ہیں۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يسد على سبعة اعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه، وہ پیچھے والا معنی کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور کپڑے اور لباس کا سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنا یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے اہتمام سے پائنچے موڑ لیتے ہیں، مرد شلواریں اڑس لیتے ہیں۔ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم بیان کر دیں، یہ بار بار حدیث شریف آ رہی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک صاحب نے نماز پڑھی اور ان کا جو ازار تھا، ان کا جو کپڑا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی اس لیے کہ تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ بس یہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس پر ہمارے زمانے کے اندر ہمارے معاشرے میں دیوبندی حضرات نے اتنی شدت کی کہ اس شدت میں بخاری کی ان حدیثوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی مخالفت کی۔ حضور منع فرما رہے ہیں کپڑے کو موڑنے سے، اور یہ اس حدیث کی آڑ لے کر فنی اعتبار سے، ٹیکنیکلی اعتبار سے اس حدیث کی سند میں بہت کلام کیا گیا ہے، اس حدیث کی صحت میں بہت کلام کیا گیا ہے کہ وہ حدیث، اس کے جو راوی ہیں ان کے حالات ٹھیک ہیں یا نہیں، اس میں کلام ہے، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ حدیث سے حکم وہ ثابت ہوتا ہے جو حدیث بالکل متفق علیہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر ایک حدیث ایک معنی میں متفق علیہ ہوگی تو اس کے خلاف بھی حدیث صحیح ہوگی، اور ان کے درمیان ظاہراً معارضہ ہوگا، ظاہراً مخالفت ہوگی، اس کے درمیان پھر علماء تطبیق پیدا کرتے ہیں یا تقدیم و تاخیر بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلے تھا، یہ حکم بعد میں آیا، اس لیے اب اس کا یہ حکم ہے۔ تو یہ وہ حدیث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی جگہ حضور نے منع کیا ہے، کپڑے کو لپیٹنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صراحتاً منع فرمایا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کو ٹخنا کھلا رکھنے کا مطلقاً حکم ہے، صرف نماز میں حکم نہیں ہے، یہ حکم مستقلاً ہے مرد کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا، کیونکہ عربوں میں یہ تکبر کی علامت تھی، یہ عربوں میں علامت تکبر تھی۔ عربوں میں جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوتا تھا اتنا لمبا لباس پہنتا اور وہ زمین پر گھسٹتا چلا جاتا تھا، اور یہ ان کی بڑائی کی علامت تھی، اور تکبر اسلام میں حرام کیا گیا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو کپڑا ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے گا وہ جہنم میں، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تکبر کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کولے پتلے ہیں اور میں تہبند باندھتا ہوں تو وہ ڈھلک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، میرے ٹخنے ڈھام دیے جاتے ہیں، ڈھپ جاتے ہیں، تو کیا یہ وعید میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے ابوبکر، تم ان میں شامل نہیں ہو۔ یعنی اگر دل میں تکبر نہ ہو تو پھر اگر ہو جائے تو پھر اس میں ممانعت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسری حدیث ہے کہ ان کی ٹانگیں دبلی دبلی تھی، پتلی پتلی تھی۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم ہیں، بڑے علماء میں، حضور کے زمانے کے مفتی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کا کنیت تھی ام عبد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میری امت کے معاملے میں جس بات پر یہ ام عبد راضی ہے، تیرا یہ حبیب بھی اس پر راضی ہے۔ یہ اتنے بڑے صحابی، یہ ایک دفعہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں دبلی دبلی تھی، تو کسی کو نیچے سے ان کی ٹانگیں نظر آئیں پتلی، ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور ان کی ٹانگیں بھی پتلی تھی، تو کسی کی ہنسی نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ آج تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ان کی ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ٹانگیں ہیں اور لوگ ہنستے ہیں اس طرح کا فضلت، تو میں اگر تھوڑا سا لٹکا دوں، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو ان دو واقعات سے اور ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ازراہ تکبر نہ ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے معافی امید ہے، اور اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا، ہلکا سا کراہت کہا گیا، ناپسندیدہ، حضور نے جو فرمایا
عذر ہو تو پھر جائز ہے، عذر نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو۔ لیکن اگر حضور نے صراحتاً منع کیا ہے کہ کپڑا، تو یہ مستقل حکم ہے۔ اب جو لوگ صرف نماز میں آ کر موڑتے ہیں، ایک تو وہ خود غور کریں کہ اللہ کو پیغام کیا دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تیرا حکم، تیرے نبی کا حکم ہم نماز میں تو مانتے ہیں، نماز کے باہر نہیں مانتے۔ یہی بات ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم ٹخنے کھولنے کا یہ صرف نماز کے لیے نہیں دیا، یہ مردوں کو مطلقاً دیا ہے۔ تو بندہ جب نماز میں موڑتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے اپنے عمل سے کہ اے اللہ، حالت نماز میں تو تیرا حکم میں مانوں گا، نماز سے باہر جا کر تیرا حکم میں نہیں مانوں گا۔ ایک تو یہ وہ کرتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب حدیث شریف کے اندر صراحتاً منع کیا گیا کہ اس کا ہے تو نیت اس کی تکبر کی نہیں ہے تو اللہ کے یہاں سے معافی، ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں تو مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واجب الاحاطہ نماز ہے، حرام کے قریب ہے کپڑے کا موڑنا، خواہ وہ بازو اڑ سے جائیں، خواہ وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنا ہوا ہو، اس کو اڑ سے، شلوار سے اڑ سے یا پتلون کو اوپر اڑ سے، اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نماز کے اندر بڑا تقویٰ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے اپنا اس کو، اور دیوبندی حضرات اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث کو لے کر اتنی حدیث بخاری کی اس کا انکار کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على 7 اعظم لا اكف شعرا ولا ثوبا۔ بس وہی حدیث پیچھے جو آ چکی ہے۔ بس آج کی آخری تلاوت کی جانے والی حدیث ہے باب التسبیح والدعاء فی السجود۔ سجدوں کے اندر تسبیح اور دعا کیا پڑھی جائے اور کیا پڑھی جاتی تھی۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے رکوع و سجود میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم، پاکی ہے اے اللہ تجھے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک، اور تجھ تیری ہی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، کتاب القرآن، قرآن مجید کی حکم کی تعمیل میں۔ ہم نے یہ پہلے بیان کر دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع و سجود میں مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہے، اور مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی تھی، یہ بھی پڑھی جاتی تھی، اور سب سے زیادہ جو دعا پڑھی جاتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ حضور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی پڑھتے تھے جو بخاری میں بھی بیان ہوئی۔ جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا فسبح باسم ربک العظیم، یہ سورہ واقعہ کے اندر ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، رب اعلیٰ کی تسبیح کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدے میں پڑھنا شروع کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کر دیا، پھر یہی معمول ہو گیا۔ اب یہی آخر تک حضور کا معمول رہا، اگرچہ نفل نمازوں میں اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، سجدوں میں یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی یعنی سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہم نے ابھی تلاوت کی وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دعا بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں سجدوں میں کی جا سکتی ہیں، نفل نمازوں میں، تہجد میں، فرض نماز کے اندر اب یہی ہے متداول، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہی کہنا مسنون ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 3 ہے، اوسط 5 اور زیادہ 7 ہے، 7 سے زائد بھی منع نہیں ہے، اور گنتی کرنا بھی اتنا کہ انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن سرکار کی محبت کی روشنی میں قرآن حکیم اور احادیث طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔